قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. بہت اہم آیت ہے. دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں. کچھ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں، کچھ پرانے آتے ہیں. لائف گزر رہی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو. لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے. اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے. میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا. میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے. اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں. جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں. تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی ہیں. میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا. لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس. اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قیل من راق. لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا. موت سے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ. اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ. ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو
اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار, یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کھانا, تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چھن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی, اتنے جائیدادیں بنا لی, اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے. بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید. میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے. کتنے؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا. کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. بہت اہم آیت ہے. دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ, آپ بھی سنتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں. کچھ آتے ہیں, کچھ نہیں آتے, کچھ نئے آتے ہیں, کچھ پرانے آتے ہیں. لائف گزر رہی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا. کبھی علماء سے سنتے ہیں, کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں, بھائی اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں یوں کرو. لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے. میں آج سویا نہیں ہوں, نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا. میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج, تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے. اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے, میں سویا نہیں ہوں. جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامع رشید میں, رات کو بھی نیند نہیں آئی, بہت تھوڑا سویا ہوں. تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا, تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. آمیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں, بہت دھمکیاں اللہ نے دی. میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں, آگ میں ڈال دوں گا. لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ, دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس. اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. سورہ قیامہ ہے نا, سورہ قیامہ, اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا, کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا, سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ. لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں, سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں من راق, رقیہ والا, جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ, کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے من راق, کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا, کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر, اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا, اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, حکیموں نے جواب دے دیا, اب موت کا انتظار ہے.
اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہی. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے. یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار، یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا. کیا ہے یہ؟ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا، تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے، کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے. بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کا کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے، اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے. وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید. میں نہیں کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا. اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے. کتنے؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا. کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا، بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں، ورنہ میں بس اب نہیں دینا بھائی، بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے، نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا، اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی. یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے. اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے؟ اسی لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو
لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں، اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے، تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے، مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے، ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ، لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار، تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ تو میرا خیال کرے گا۔ کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی، میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا خیال کرے گا۔ ٹینشن بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں، وہ ہوائی پھینک رہا تھا۔ حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے، یہ ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے، بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ بعض لوگ ابا ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے۔ تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا۔ میں کہہ رہا تھا اللہ میں یہ دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ۔ تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا، میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت، وہ میں سنا رہا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، مسافر خانہ۔ واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں، ناکام۔ اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا۔ دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں، لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں۔ کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا، جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے، یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا، یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا۔ نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا، بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو، باقی بحریہ ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، ڈمکانا ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے وہ۔ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، یہ نماز سے پتا نہیں چلتا، کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو، نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے۔ لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں، ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی، پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں، 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا، اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں۔ تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں، ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں، اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل، کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے، تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا۔ یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی، لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے، کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، بالکل ایک دم زبردست۔ میں جا رہا ہوں یار، کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے، اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار، 2 فٹ کی قبر ہے میری، 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے ابھی جانے میں نے کیا ہے۔ تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں، اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے، ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا، تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ۔ لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا، کہیں تو بریک لگے، یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے، اینٹوں سے دل لگا۔ بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی، خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی
उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा है। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ कर, वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़ कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की, सन 2001 की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है, नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, मुत्तफक़ुन अलैहि, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहाँ गुजारा हो। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूँ लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ तो सब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहाँ गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीब हो, मालदारों के ये मसाइल हैं, वो टेंशन में ज्यादा हैं, वो ज्यादा टेंशन में। मैं हर तबके से मिलता हूँ और हर तबके के साथ रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, मैं आपको क्या पता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्स है, जज करने की बचपन से हिस्स है, मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूँ सोसाइटी को ये हो क्या रहा है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से कि जब भी आता हूँ ना देखता हूँ ये क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं। ऐसे मैंने खुद अपनी जिंदगी में अब्बा देखे हैं, न बेगम पूछ रही है न बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होके जब रिटायर होके आ जाऊं अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज से नहीं कर रहे वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। फला सद्दका, तूने सदका आपके हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब ने कहा बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने
5 روپے کسی کو دے دیے، 10 روپے اس کو دے دیے، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کرو، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو، مسافر خانہ۔ مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے یہ کیا ہو گیا، یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا ہے، جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے، جو صحابہ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو، یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا۔ یار کتنا جگرا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی۔ دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں، ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی، ہندو بھی فالو کرتا ہے، وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا، لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے۔ عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو، وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے، آج بھی لوگ دیتے ہیں، میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے، کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ، ان کو بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد لڑتے ہیں وہ۔ اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا، کبھی بھی نہیں لڑے گا، وہ بھاگ جائے گا، کہے گا میں پاگل ہوں، میں لڑکے میں نے ملے گا کیا، وہ کہہ رہے ہیں الاؤنس ملے گا، تو کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس، وہ تو یقین نہیں ہوتا، لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ۔ تبھی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی، انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں، عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ، جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی ہے۔ بہت فرق ہے دونوں موتوں میں، بہت فرق ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے محبوب چیز، تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو، صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات۔ صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے، لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو، تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا۔ قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی، اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی، ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا۔ اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا، ولا صلی، اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم۔ ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے۔ کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظوں ہیں؟ بھائی کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اذان ہو گئی، بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی، ہاں بھائی ہو گئی۔ اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ یہ تو پورا بیان ہے، اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے، پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے، نہ تو نے صدقہ کیا، ولا صلی، اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی، تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا۔ ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، تو انکار ہی کرتا رہا، کوئی قول سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل سے انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے، ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے، ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے، ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ہے، ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے۔ تو نے کیا کیا؟
تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وہ تولہ پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا ہے. سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. جیسے کوئی بات کرے گا 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں, جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہو گئے. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کے لیے. یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں کامیابی ابھی تو ملتی. وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی, وضو خانہ کی تعمیر ہے تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہی ہے. ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. ولكن كذب ثم ذهب الى اهله يتمطى. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لك فاولا, تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بددعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو. بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہوگا تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بار وہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کرو نا یار, تم کیا یار 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں. اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لک فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی یہ کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں, اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے,
کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے, اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اللہ کہتے ہیں تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا, ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں, یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا, تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے, سائنس اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں, دھمکیوں پہ دھمکی, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. حلم اللہ کا نام ہے, حلیم, بردبار.
اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا، ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. میں جو کچھ نہیں کر رہا نا، ان کو یہ کفر کریں، خدا کا انکار کریں، نماز چھوڑیں، زنا کریں، شراب پئیں، کچھ بھی سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی، لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ایگزامینیشن ہال ایسے جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی 24 گھنٹے، آپ بتاؤ کہ ہیروئن چی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے؟ 24 گھنٹے پی سکتا ہے. دوسرا وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا، ایک مزہ ملے گا، 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ 20 مزے کیا ہے؟ نمبر 1 سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی، منہ سے بدبو آئے گی اس کے، نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا، نہ اس کے اولاد ہوگی، اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آج میرے لیے کوئی چھتا خالص لے کر آ گیا، میں نے اس کو اتنی دعائیں دی. کیونکہ میں یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یہ ایویں ہی ہے. میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے، گرم کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کھولاتے. مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے. تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے، تو بڑے خاندانی چیز. اب دیکھو مجھے جو شہد دیکھ کے خوشی ہو گئی نا، پورا چھتا سچی مچی کا کاٹ کے لے آیا. ہیروئن چی کو ہوگی نہیں آئی بات، میرا خیال ہے ہیروئن چی کو نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی، اس کو کیا خالص دودھ، اس کو کیا پراٹھے، اس کو کیا دیسی گھی، اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی، یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا. تو ایک مزہ اس کو 1000 لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو خوب سمجھ لو گنہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے، نکاح کے مزے سے محروم، بیوی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو، کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی تو وہی ہے نا، تو 10 سال پہلے تھی، 10 سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی. اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں؟ غلط کے. پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم. لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں نا، اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو، لیکن ہو تھوڑی دیر کا. جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے، جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے، وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے، وہ پائیدار ہوتے ہیں، وہ کنٹینیو چلتے ہیں، وہ ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے وہ. تو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی، شہوت پرستی پیدا ہو گئی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا، تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا، جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم، اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی. یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج، جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے. تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا، 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی تو دل لگانا چھوڑ دو. تو میں امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ ان للہ عبادا فطنا، فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا، کیوں چھوڑا انہوں نے؟ اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا؟ انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا، یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟
ہے بھائی, ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. بھائی صحت مند کہاں سے ہیں بھائی, چلا نہیں جا رہا ہے بھائی, بال سارے کیا ہو گئے, سفید ہو گئے, زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا, WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں, بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے, کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے, پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا, ادھر ہی کہیں قریب میں نا, تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں میں نہیں گیا, اپنے بچے کو لے کر گیا, اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں, کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی, کوئی, کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں, ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری, حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نظر کی مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں مفتی صاحب, 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر, میں باقی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ, کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا, تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو, نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں, اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا, تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ, انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کھا لو, الٹا لٹک جاؤ, مچھلی کھا لو, گاجر کے جوس پی لو, لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے, اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے, اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے, 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے, ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے, ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا, تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا, وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ, میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, لگوا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے, ڈاکٹر بھی یہاں آ کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا, کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے. وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں, تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی؟ میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں. ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں,
تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے, اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ ابھی ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے. کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا.
تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا ہے, توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے. جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو. آخرت کی تیاری کر, 1-8 پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے. قبر کی تیاری کر, ادھر نہیں کرے گا. نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے, سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا. تو انسان کہتا ہے میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, اللہ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع, پھر اس کے بعد ایک دن چیک, طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحت ہیں, یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں.
تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے؟ فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا,